بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سیرت النبی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس کی آج ایک اور نشست ہم منعقد کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک پر بہت تفصیل سے کلام کیا، جس میں ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ عدنان تک جو سامنے آیا وہ یہ تھا، یعنی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن النضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد اور ابن عدنان، معد ابن عدنان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب المناقب میں اس نسب کو باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت نقل کیا ہے۔ میں اس سے پہلے کی نشست میں واضح کر چکا ہوں کہ عدنان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب بیان کرتے تھے، اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کذب النصابون، کہ اس کے بعد میں نسب بیان کرنے والے جینیالوجی کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اس کے اندر خلط ملط کر دیا، غلطیاں کر دی۔ چنانچہ عدنان سے اسماعیل علیہ السلام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب بیان کیا جاتا ہے وہ آتھینٹک نہیں ہے، اور پھر حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام تک جو نسب ہے، جو نسب کے سلسلے بیان کیے جاتے ہیں وہ عہد نامہ قدیم یعنی بائبل کے اندر مذکور ہیں، لیکن اس کی سندی قوت پر ہم اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ اس موضوع پر ہم نے پچھلی نشست میں تفصیل سے بات کی ہے۔ نسب نبوی ہی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہم نے پچھلی نشست میں ذکر کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب مبارک میں جو اہم شخصیات ہیں پھر ان سے متعلق آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنانہ سے، حضرت اسماعیل کی نسل سے کنانہ کو منتخب کیا گیا، اور پھر کنانہ سے قریش کو منتخب کیا گیا، پھر قریش سے بنی ہاشم کو منتخب کیا گیا، اور بنی ہاشم سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب عمل میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب جو ہے وہ بیسٹ آف دی بیسٹ آف دی بیسٹ آف دی بیسٹ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک جو ہے تمام انسانیت میں سب سے اعلیٰ ترین نسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریش من کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی ہے، جس میں کنانہ، قریش اور بنی ہاشم اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کا ذکر ہے۔ قریش کے بارے میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ قریش یہ کوئی نام نہیں ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک جو نسب بیان کیا جاتا ہے اس میں قریش کسی کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے، البتہ قریش ان میں سے 3 شخصیات کی صفت ہے، لقب ہے۔ ایک تو قریش ابن نضر ابن کنانہ جو ہے یہ قریش اکبر ہیں، یہ دوسرے قریش جو ہے فہر ابن مالک ہیں یہ، اور تیسرے جو قریش ہیں قریش اصغر قصی ابن کلاب ہیں۔ قصی ابن کلاب کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ ایک دور ایسا تھا کہ بنی اسماعیل کے اندر مکہ میں قریش کا اثر و رسوخ نہیں تھا، ان کی سرداری نہیں تھی، بلکہ بنی اسماعیل ہی کی ایک شاخ بنو خزاعہ جو ہے وہ مکے پر غالب آ چکے تھے، اور ان کی سرداری عام تھی، وہاں پر مکے پر ان کا اقتدار تھا، ان کا تسلط تھا، ان کا غلبہ تھا بنو خزاعہ کا۔ ایک موقع پر قصی ابن کلاب کے دور میں جو بنو خزاعہ کے سردار تھے ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، ان کی بیٹی سے قصی ابن کلاب نے نکاح کیا، اور اس کے بعد میں بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ بکھرے ہوئے قریش کے قبائل کو انہوں نے جمع کیا۔ مکۃ المکرمہ کے اندر جو اس سے پہلے کوئی مشاورتی سلسلہ یعنی ایسی حکومت نہیں تھی جو آس پاس کے قبائل کو مکمل طور پہ جوڑ کر کوئی ایک متحد حکومت کرتی ہو، بعد میں بھی وجود میں نہیں آئی ہے، لیکن قصی ابن کلاب نے ایک شروعات کی اور دارالندوہ کو قائم کیا، اور مکۃ المکرمہ کا جو امتیاز تھا یعنی کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، اور وہاں آنے والے زائرین، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، ان کی خدمت کے لیے، حجاج کی میزبانی کے لیے قصی ابن کلاب نے بڑے جو ہے سلسلے شروع کیے، بڑے شعبے قائم کیے، خدمات کے جو ہے الگ الگ عناوین قائم کیے، جس میں سے ایک رفادہ ہے، سقایا ہے، حجابہ ہے۔
زمزم کا پانی اس قصی ابن کلاب کے دور میں جو ہے وہ گم ہو چکا تھا، تو الگ الگ جگہوں پر قصی ابن کلاب نے زائرین کے لیے پانی کا انتظام کیا اور اس شعبے کو سقایہ کا نام دیا۔ اسی طریقے سے جو ہے زائرین کی خدمت کے لیے جو ہے الگ الگ شعبے قائم کیے۔ تو دارالندوہ، سقایہ، حجابہ، رفادہ، یہ سارے سلسلے قصی ابن کلاب کے شروع کیے ہوئے ہیں۔ قصی ابن کلاب کے بعد جو ہے وہ عبد ہاشم اور اسی طریقے سے عبد مناف جو ہے ان کے وارث بنے۔ تو قصی کے یا قریش کے نسب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب سے پہلے جس حدیث میں ذکر کیا گیا کہ بنی ہاشم کا جو ہے انتخاب ہوا۔ ہاشم کی شخصیت، ان کا اصل نام عمرو تھا، بڑے سخی تھے اور تجارت کی غیر معمولی ان کے اندر صلاحیت اور قابلیت تھی۔ یہ جو قرآن سورۃ الایلاف میں یا سورہ قریش میں 30ویں پارے کے بالکل آخری صورتوں میں، آخری 10 صورتوں میں جو سورہ قریش ہے اسی کا ایک نام سورہ ایلاف بھی ہے، اس میں جو رحلت الشتاء والصیف کا ذکر ہے یہ ہاشم کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اس زمانے میں تجارتی دو بہت بڑے مراکز تھے، ایک تو شام میں تھا اور دوسرا جو ہے وہ یمن میں تھا۔ یمن کی جو پٹی تھی وہ چین، ہندوستان، افریقہ، یہ تمام کے جو تجارتی سامان ہیں وہ یمن کے اندر آ کر جو ہے بہت بڑے بازار لگتے تھے اور وہاں پر وہ فروخت ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے شام میں دمشق، ڈماسکس کے تھوڑے فاصلے پر ایک بصرہ ایک مقام تھا جس کو انگریزی میں بازرا کہتے ہیں، وہاں پر بہت بڑی منڈیاں لگتی تھی۔ اس سے آگے کا جو سلسلہ ہے شام، ترکی اور یورپ کے جو مصنوعات ہیں وہ اور عراق کے بھی وہاں تک پہنچتے تھے، تو وہ ایک الگ منڈی تھی۔ یہ ہاشم وہ پہلی شخصیت ہے مکہ میں اور قریش میں جنہوں نے ایک عجیب جو ہے ایک اپنے ذہانت سے اور اپنی فطانت سے اور اپنے جو ہے تجربے سے انہوں نے جو ہے ایک بات کو شروع کیا کہ یہ مکہ سے نکلتے، گرمیوں کے اندر شام جاتے، وہاں کی تجارتی منڈیوں سے مال اٹھاتے اور پھر واپس آتے اور سرما کے اندر اسی مال کو پھر جو ہے یمن لے جا کر فروخت کرتے اور وہاں سے جو مال اٹھاتے پھر شام میں لا کر فروخت کرتے اور مرکز بنایا انہوں نے مکہ کو۔ تو یہ رحلت الشتاء والصیف سے مکے کی جو معیشت ہے وہ بڑی غیر معمولی مضبوط ہوئی۔ قریش اور وہاں کے جو قبائل تھے دیگر، ان کی معیشت کو جو ہے وہ مضبوط کرنے والی یہ شخصیت بنی ہاشم میں ہاشم کی ہے جن کا نام عمرو ہے۔ ان کے بارے میں ہم نے تفصیل جو ہے وہ پچھلی نشست کے اندر ذکر کی۔ بنی ہاشم جو حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے ان میں حضرت عبد المطلب بہت اہم شخصیت ہیں جن کے بارے میں دیگر تفصیلات کے ساتھ ہم نے بتلایا کہ زمزم کی دوبارہ دریافت کا صحرا عبد المطلب کے سر جاتا ہے۔ عبد المطلب نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ جملہ منقول ہے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ تو یہ جو عبد المطلب ہیں جن کی طرف نسبت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی، یہ انہوں نے 5 شادیاں کی تھیں۔ ایک تو جو ہیں سمراء ہیں بنت جندب، یہ بنو حوازن میں سے تھے، ان سے ان کو ایک سب سے پہلے بیٹے ان کے پیدا ہوئے حارث جن کا نام تھا۔ زمزم کی دریافت کے سلسلے میں ہم نے ان کا ذکر کیا کہ زمزم کی کھدائی کے لیے عبد المطلب کے ساتھ جو بیٹے ان کے شریک تھے وہ یہی حارث ہیں۔ وہ ان کی والدہ کا نام سمراء ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبد المطلب نے جن سے نکاح کیا دوسری عورت، ان کا نام نتیلہ یا نتلہ، دونوں طرح سے ان کے نام کو نقل کیا گیا ہے۔ یہ جو ہیں ان سے حضرت عبد المطلب کو 2 بیٹے ہوئے، ایک تو عباس اور دوسرے ہیں ضرار۔ تیسرا نکاح حضرت عبد المطلب نے کیا حالہ سے، یہ ہیں بنت وہیب۔ جب ہم حضرت آمنہ کا ذکر کریں گے وہاں پر ہم بیان کریں گے کہ بنو زہرہ قریش کا ایک بہت مشہور قبیلہ ہے، اس کے سردار تھے وہب، ان کا انتقال ہوا، ان کے چھوٹے بھائی تھے وہیب، ان کی بیٹی ہیں یہ حالہ، انہی کی اولاد کے اندر ہیں حضرت حمزہ بھی، اور بھی ان کے بچے ہیں، حضرت صفیہ بھی انہی کی بیٹی ہیں حالہ بنت وہیب سے۔ پھر عبد المطلب نے ایک اور عورت سے نکاح کیا، قریشی کا بہت مشہور قبیلہ بنو مخزوم۔ آگے ہم ذکر کریں گے کہ ولید ابن مغیرہ، ابو جہل اور حضرت خالد ابن ولید یہ سب اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، بنو مخزوم سے۔ ان کی جو ہے ایک خاتون ہیں فاطمہ بنت عمرو ابن عائد بنو مخزوم کی، ان سے جو ہے نبی کریم حضرت عبد المطلب نے نکاح کیا، تو حضرت عبد المطلب کو جو اولاد ہوئی ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ ہیں، اور اسی طریقے سے ابو طالب انہی فاطمہ بنت عمرو کی کے جو ہے بیٹے ہیں، حضرت زبیر یہ بھی جو ہے فاطمہ سے عبد المطلب کی اولاد ہیں۔ ان سے جو بیٹیاں ہیں ام حکیم بیضہ
ایک بیٹی ہیں عاتقہ، ان کا بھی ذکر آئے گا سیرت کے اندر آگے، امیمہ، عروہ اور برہ، یہ سب جو ہے حضرت عبداللہ والد ماجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی بہنیں ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں۔ ایک اور خاتون ہیں جن سے حضرت عبد المطلب نے نکاح کیا، جن کا نام ہے لبنہ بنت حاجر، یہ بنو خزاعہ میں سے ہیں، اور ان کی جو اولاد ہیں عبد المطلب کی لبنہ سے، وہ ابو لہب ہے۔ ابن ہشام کے مطابق حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہیں، جبکہ ابن سعد کے یہاں جو اولاد کا ذکر ہے عبد المطلب کے، ان میں 12 بیٹوں کا ذکر ہے، بلکہ ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ 13 بیٹوں کا ذکر ہے۔ حضرت عبد المطلب جو ہیں، یہ حضرت عبداللہ جو ہیں حضرت عبد المطلب کے بہت ہی چہیتے بیٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، اور ان کا نام جو عبداللہ ہے وہ بھی بہت غور طلب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ورنہ جاہلیت کے اس دور میں شرکیہ ناموں کو رکھنے کا عام مزاج تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرف تو یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ تعالی الی اللہ عز وجل عبد اللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام یہی عبداللہ ہے، ان میں سے پہلا نام، اور توحید پر مشتمل یہ نام، ورنہ اس زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عرب جو ہے وہ عام طور پہ جو نام رکھتے تھے وہ عبد العزیٰ ہے، عبد ود ہے، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، سورہ نوح کے اندر جن معبودوں کا ذکر ہے، ان معبودوں کے نام پر اپنے نام رکھنا، اپنے بچوں کے نام رکھنا، یہ عربوں کا عام مزاج تھا، عبد العزیٰ، عبد ود، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ رکھا گیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت ہی پسندیدہ نام ہے۔ خود اگر ہم حضرت ابو طالب کا نام دیکھتے ہیں تو سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے کہ ابو طالب تو کنیت ہے، لیکن ان کا نام جو ہے وہ عبد مناف ہے۔ تو حضرت عبداللہ ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہم نے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں کہ حفاظت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت عبداللہ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے حضرت فاطمہ سے، اور فاطمہ جو بنو مخزوم کی حضرت عبد المطلب کی بیوی ہیں، ان سے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، ان سے جو بیٹے ہوئے، ان سے جو اولاد ہوئی، جیسے کہ حضرت ابو طالب جو ہے ان کی ایک اولاد ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے، اگر دیکھا جائے دوسرے چچاؤں کے مقابلے میں، یعنی عبداللہ کے بھائیوں کے مقابلے میں، تو حمزہ جو ہیں وہ حضرت عبداللہ سے بھی چھوٹے ہیں، اور حضرت عباس جو ہیں وہ بھی حضرت عبداللہ سے چھوٹے ہیں، بلکہ جیسا کہ ہم آگے ذکر کریں گے کہ اب حمزہ کی والدہ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی والدہ حضرت حالہ سے حضرت عبد المطلب نے اسی وقت نکاح کیا جبکہ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے کروایا۔ بہرحال اس کا ذکر ہم آگے ذکر کریں گے۔ حضرت عبداللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے وہ قریش کے اندر بہت مقبول تھے۔ جب ان کے ذبح کا یا ان کی قربانی کا ذکر آیا تب بھی ہم نے اس بات کو ذکر کیا کہ عبد المطلب نے جو نذر مانی تھی، حضرت عبد المطلب نے جب نذر مانی تھی کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ اگر مجھے 10 اولاد عطا کرے گا تو میں جو ہے ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، تو جو قرعہ فال نکلا، جب قرعہ نکالا گیا کہ کس کو قربان کیا جائے تو حضرت عبداللہ کا نام آیا، اور حضرت عبداللہ کو جب قربان کرنے کے لیے عبد المطلب نے ارادہ کیا تو قریش کے اس وقت جتنے جو ہے قبیلے تھے اور شخصیات تھیں ان سب نے جو ہے سختی سے عبد المطلب کی مخالفت کی، اور ایک کاہنہ کے پاس جا کے اس کا حل نکالنے کی کوشش کی گئی، تو اس کاہنہ نے جواب دیا کہ یہ بتاؤ تمہارے یہاں دیت ایک انسان کی جو ہے ایک جان کی دیت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، عبداللہ کا نام ایک پرچی میں لکھو اور 10 اونٹوں کا جو ہے ایک پرچی میں لکھو، اور جب تم قرعہ نکالو تو کس کا نام آتا ہے دیکھو، اگر عبداللہ کا نام آ جائے تو پھر جو ہے اونٹوں کی تعداد بڑھا دو، 10 کے بجائے 20 کر دو، اور اس طرح سے کرتے ہوئے جب قرعہ نکالا جاتا گیا تو جب 100 اونٹ جو ہے ایک پرچی میں لکھے گئے اور عبداللہ دوسری پرچی میں لکھا گیا تب 100 اونٹ کا جو ہے قرعہ نکلا، تو اس وقت طے کیا گیا کہ جو ہے 100 اونٹ حضرت عبداللہ کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ قربان کیے جائیں گے، اور اسی وقت سے دیت جو ہے وہ 100 اونٹ کر دی گئی۔ بہرحال حضرت عبداللہ کافی مقبول تھے، بہت خوبصورت تھے،
عرب کے کئی خاندانوں کی خواہش تھی کہ عبداللہ کا نکاح جو ہے ان کے قبیلے اور ان کے خاندان میں ہو جائے، لیکن یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ بنت وہب کے جو ہے حصے اور مقدر میں رکھی تھی۔ یہ بھی منقول ہے کہ بعض عورتوں نے جو معاشرے کی کافی آوردہ تھیں، کافی ان کا مقام تھا حسب اور نسب کے لحاظ سے، انہوں نے راست حضرت عبداللہ کو خطبہ دیا، پروپوز کیا، ان کی متانت، ان کی خوبصورتی، ان کی شرافت اور ان کی نجابت کی وجہ سے، جن میں بہت اہم ترین نام لیا جاتا ہے ورقہ ابن نوفل کی بہن رقیہ بنت نوفل نے خود حضرت عبداللہ کو خطبہ دیا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیجئے۔ تو حضرت عبداللہ نے انہیں جواب دیا کہ یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، میرے والد کریں گے، یعنی حضرت عبد المطلب اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ، جیسے کہ میں نے بھی ذکر کیا، یہ بات جو ہے حضرت آمنہ بنت وہب کے حصے میں مقدر کر رکھی تھی۔ تو آمنہ جو ہے، حضرت آمنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، بنو زہرہ کے سردار وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ کی بیٹی تھی، اور ہم سیرت میں آگے پڑھیں گے حضرات عشر مبشرہ میں بھی جو ہے ہم دیکھیں گے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص جو ہیں، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں عشر مبشرہ میں، وہ اسی بنو زہرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے جو ہیں خالو، ہادہ خالی، یہ میرے ماموں ہیں۔ عربی زبان کے اندر جو ہے وہ ماں کے بھائی کو جو ہے وہ ماموں کو، جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں، اس کو خال کہا جاتا ہے۔ تو ہادہ خالی فلیرنی امرؤ خالہ، کوئی جو ہے مجھے دکھائے ایسا آدمی جو اس میرے ماموں کے جیسا ہو۔ بہرحال حضرت سعد ابن ابی وقاص جس قبیلے سے ہیں، بنو زہرہ، انہی سے حضرت آمنہ بھی تھی، اور حضرت آمنہ جو ہیں اس وقت عورتوں میں نسب کے اعتبار سے، مرتبہ کے اعتبار سے جو ہے نہایت اعلیٰ شخصیت تھیں، حالانکہ کم عمر تھیں لیکن کافی مقبول تھیں، اپنی عفت، اپنی طہارت، اپنی پاکیزگی، اپنی حیا اور اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے۔ عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے لیے حضرت آمنہ کو پسند کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف قریش سے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور دوسری طرف آمنہ بنت وہب نجیب الطرفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دو انتہائی اعلیٰ جو ہے نسب کے جو سلسلے ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ انہی حضرت آمنہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ابھی کچھ دیر پہلے، انہی کی چچیری بہن ہیں، یعنی وہب کے بھائی وہیب کی بیٹی ہیں حالہ۔ حضرت عبد المطلب کی یہ حالہ جو ہیں وہ بیوی بنی جو حضرت آمنہ کی چچزاد بہن ہیں۔ حضرت حمزہ کی یہ ماں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہیں حضرت حالہ، حضرت آمنہ کے بہن ہونے کے لحاظ سے۔ اور نکاح کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر جو ہے وہ 20 سال کے آس پاس تھی۔ جب خطبے کا وقت آیا تو پروپوز کیا گیا، نکاح کا دن طے کیا گیا، تو اس وقت ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا تھا، سیریا، جو اس وقت کا سیریا بہت بڑا رقبہ اپنے اندر رکھتا تھا، اردن اس میں شامل تھا، فلسطین اس میں شامل تھا، شام جو ہے اس کے اندر دمشق اس میں شامل تھا، اور ترکی تک جو ہے اس کی سرحدیں پہنچی ہوئی تھیں۔ تو وہاں جو تجارتی قافلے گرما کے موسم میں جاتے ہیں، تو وہ ایک تجارتی قافلہ بالکل تیار تھا۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے جو ہے وہ نکاح طے ہوا، اور اس تجارتی قافلے میں خود حضرت عبداللہ بھی جانے والے تھے۔ ایک ہفتہ بڑی مشکل قبل جو ہے، یا 5 دن قبل جو ہے یہ نکاح دونوں کا ہوا، دونوں ساتھ اس مدت کے اندر رہے، بڑی مشکل سے 1 ہفتہ، اور پھر اس کے بعد میں نکاح کے متصل بعد حضرت عبداللہ شام کی جانب جو ہے وہ تجارتی قافلے میں سفر پر چلے گئے۔ واپسی میں حضرت عبداللہ کو مکہ المکرمہ آنے کا موقع میسر نہیں ہوا۔ واپسی جب ان کی ہوئی شام سے، تو حضرت عبداللہ یثرب میں بیماری کی وجہ سے وہ وہاں رک گئے، سخت بیمار پڑ گئے، اور وہاں پر حضرت عبد المطلب کی جو ننیال ہے بنو عدی ابن نجار، وہ جب بیمار ہوئے اور یثرب سے ان کا گزر ہوا، تو انہوں نے جو ہے یثرب کے اندر قیام کیا، جو بعد میں چل کر مدینہ بنا۔ یثرب پہلے قدیم نام ہے مدینہ کا،
اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا دور کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ جب وہاں پر قیام پذیر ہوئے اور وہ قافلہ مکہ پہنچ گیا جس میں حضرت عبداللہ شام گئے تھے، اور وہاں عبد المطلب کو اطلاع ملی، حضرت عبداللہ کے والد دادا کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو، کہ عبداللہ سخت بیمار پڑ گئے تھے اور انہوں نے یثرب کے اندر جو ہے وہ رکنا اس کو ترجیح دی بنو عدی ابن نجار میں۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت حارث کو، جو سب سے بڑے بیٹے تھے، ان کو اپنے بھائی کو دیکھنے اور ان کو واپس لانے کے لیے بھیجا۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی حکمت کے حارث کے یثرب پہنچنے سے پہلے حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی یثرب میں، وہ جگہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جانے والے ہیں۔ اپنے دعوت کو شروع کرنے کے بعد وہیں حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی، اور دار النابغہ میں حضرت عبداللہ کی وہاں پر تدفین عمل میں آئی۔ جس وقت قافلہ مکہ واپس آیا تھا اس وقت حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کا انتظار کر رہی تھی، اور ان کو پہلے بیماری کی خبر پہنچی، پھر اس کے بعد میں جو ہے حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر پہنچی۔ جس وقت حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر پہنچی، حضرت آمنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حمل کی شکل میں حضرت آمنہ کے بطن میں موجود تھے۔ حضرت آمنہ چاہتی تھیں، جیسا کہ ہر عورت چاہتی ہے کہ حمل کی اطلاع جو ہے وہ اپنے شوہر کو دے، لیکن بجائے اس کے جب کاروان آیا تو پہلے بیماری کی خبر آئی، اور پھر جب حارث واپس آئے تو پھر حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر آئی۔ کچھ ہی دنوں کے اندر یہ واقعہ پیش آ گیا۔ حضرت آمنہ پہ یقیناً اس کا غیر معمولی اثر پڑا۔ سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے کہ اس وقت حضرت آمنہ کی عمر جو ہے وہ بڑی مشکل سے 18 برس تھی، اور حضرت آمنہ کا حضرت عبداللہ سے جو غیر معمولی تعلق تھا انہوں نے اس کو اپنے اشعار کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ یہ عربوں کی جو ہے غیر معمولی خصوصیت تھی کہ ان کا بچہ جو ہے وہ فی البدیہہ شعر کہتا تھا۔ حضرت آمنہ تو جو ہے بنو زہرہ کے سردار حضرت وہب کی جو ہے وہ بیٹی تھی، تو انہوں نے کچھ اشعار حضرت عبداللہ کے مرثیے میں کہے، عفا جانب البطحاء من ابن ہاشم وجاور لحدا خارجا فی الغماغم، کہ مکے کی سرزمین سے دور، مکے کی سرزمین جو ہے وہ ابن ہاشم سے خالی ہو گئی، اور دور ایک علاقے میں ان کی تدفین جو ہے وہ عمل میں آئی۔ اور انہوں نے اور اشعار کہے، دعتہ المنایا دعوۃ فاجابها وما ترکت فی الناس مثل ابن ہاشم۔ یہ بہت غیر معمولی شعر ہے کہ موت نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے لبیک کہا، اور ابن ہاشم کے مثل پھر انسانوں کے اندر کوئی باقی نہیں رہا، موت نے ان کے مثل کسی کو چھوڑا نہیں۔ یہ حضرت آمنہ کے دل پر جو عبداللہ کے یادوں کا جو اثر تھا اس کو انہوں نے اپنے ان شعروں کے اندر بیان کیا۔ عشیۃ راحوا یحملون سریرہ تعاورہ اصحابہ فی التزاحم، ان کے جنازے کی جو ہے وہ تفصیل کو انہوں نے اس شعر کے اندر بیان کیا کہ ان کے ساتھیوں نے رات کے وقت میں ان کے جنازے کو جب کندھا دیا تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان کو آخری مراحل جو ایک انسان کی تدفین کے ہوتے ہیں اس کو پہنچانے کے اندر، وہ کوئی چند لوگ نہیں تھے بلکہ ایک بہت بڑی بھیڑ نے جو ہے ان کے آخری مراسم کو ادا کیا۔ اور اب یہ جو شعر ہے حضرت آمنہ کا، وہ حضرت عبداللہ کی بہت ہی خاص صفات کو ذکر کرتا ہے۔ فَإِن يَكُ غَالَتْهُ الْمَنَايَا وَرَيْبُهَا، کیا ہوا کہ موت نے جو ہے ان کے آثار کو مٹا دیا، لیکن ان کے نقوش مٹ نہیں سکتے۔ فَقَدْ كَانَ مِعْتَاءً كَثِيرَ التَّرَاحُمِ، چند دن جس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے، تو انہوں نے جو حضرت عبداللہ کی صفت بیان کی ہے وہ یہ کہ وہ ہستی جو بہت کثرت سے جو ہے وہ رحم دلی کرنے والے اور لوگوں کو بہت زیادہ عطا کرنے والے تھے، بڑے سخی تھے۔ موت نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے لیکن ان کے نقوش جو ہیں وہ مٹائے نہیں جا سکتے۔ ایسی ہستی جو بہت سخی تھی اور بہت رحم دلی کرنے والی تھی، یہ حضرت آمنہ نے، بیوی نے اپنے شوہر کے بارے میں جو ہے تبصرہ کیا ہے، یہ تعریف کی ہے کہ بڑے سخی تھے، بڑے رحم دل تھے۔ حضرت عبداللہ کا جب وصال ہوا تو انہوں نے اپنے ورثے میں، ترکہ میں جو چیزیں چھوڑیں وہ بہت مختصر تھی۔ ایک تو ام ایمن باندی ہیں، حبشیہ تھیں یہ، ان کا ذکر ہم سیرت کے اندر جو ہے وہ بار بار دیکھیں گے، اور یہ ایک باندی ہیں جو حضرت عبداللہ کی باندی تھیں۔ انہوں نے
حضرت عبداللہ نے اپنے ترکہ میں ورثے میں ان کو چھوڑا. 5 اونٹ حضرت عبداللہ کی ملکیت ہے اور چند بکریاں تھیں جو ہے حضرت آمنہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بنی، ترکہ بنا. حضرت عبداللہ کی وفات کے وقت جب حضرت آمنہ حمل سے تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ظہور جو ہے وہ شروع ہو گیا. سب سے پہلے حضرت آمنہ کے ساتھ کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت خواب دیکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی مائیں سبھی جو ہیں ان کی پیدائش سے پہلے خواب دیکھتی ہیں، اور بہت اچھے آثار کو جو ہے وہ حمل کے دوران اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتا ہے. حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، انی عبداللہ لخاتم النبیین، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ انبیاء علیہ السلام جو ہے اپنے آپ کو سب سے پہلے عبدیت کے ساتھ منسوب کیا کرتے تھے، کیونکہ آگے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیفی کلمات جو ہیں اس میں منقول ہیں. تو سب سے پہلے عاجزی کا اظہار، عبدیت اور بندگی کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی عبداللہ، میں ہوں اللہ کا بندہ، لخاتم النبیین، ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا خاتم النبیین مجھے بنایا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور میں کب سے نبی ہوں؟ وَإِنَّ آدَمَ علیہ السلام لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، کہ حضرت آدم ابھی جو ہے اپنی مٹی ہی کے اندر جو ہے وہ رلے ہوئے تھے، اور تب سے جو ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے. اور میں تمہیں بتلاؤں وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ دعوت ابی ابراہیم، اس کا سلسلہ یہاں سے بھی شروع ہوا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. وَبَشَارَةُ عِیسیٰ ابن مریم، اور مجھ سے متعلق جو ہے حضرت عیسیٰ نے جو بشارت دی ہے میں اس کا اظہار ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ، میں اس خواب کی تعبیر ہوں جس کو میری ماں نے دیکھا. یہاں اس روایت کے اندر خواب کا ذکر ہے، آگے ہم اس کو مزید ذکر کریں گے اس کی تفصیل کو. آپ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ تَرَيْنَ، انبیاء جب حمل میں ہوتے ہیں تو ان کی مائیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خواب ہی سے ان سے متعلق جو ہے وہ بشارتیں دکھاتا ہے ان کی ماؤں کو. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو مسند احمد کے اندر نقل کیا ہے. اسی طریقے سے حضرت آمنہ کو ایک اور خواب دکھایا گیا جس میں انہیں یہ بتلایا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو تو وہ اپنے بیٹے کا نام احمد رکھیں. امرت آمنۃ وہی حامل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تسمیہ احمد، یعنی حضرت آمنہ کو خواب میں حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہو تو ان کا نام جو ہے وہ احمد رکھا جائے. ایک روایت میں ہے کہ جیسے خواب میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت حضرت آمنہ کو دکھائی گئی، بالکل اسی طریقے سے جب حضرت آمنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وضع حمل ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی ہے تو تو حضرت آمنہ نے دیکھا کہ ان کے وجود سے ایک روشنی جو ہے وہ نکلی اور آفاق میں بصرہ تک کے علاقے کو روشن کر دیا. یہ میرے تلفظ سے کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، یہ بصرہ جو عراق کا حصہ ہے میں اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، یہ بصرہ بار بار اس کا ذکر آئے گا. یہ شام سے کچھ کلومیٹر باہر، دمشق سے کچھ کلومیٹر باہر ایک قدیم زمانے کا شہر تھا جہاں پر تجارتی منڈیاں لگتی تھیں، اور یہ شام، روم اور یورپ کا جو ہے وہ نقطہ آغاز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس زمانے کا. تو وہاں تک جو ہے جب روشنی پھیلی تو وہاں تک کے علاقے کو روشن کر دیا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے جو ہے ابتدائی احوال جو ہیں وہ کیا تھے؟ ما کان اول بدء امرک یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات فرمائی جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا. اس میں جو ایک جز ہے اس کے لیے ہم اس کو دہراتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ، میں حضرت ابراہیم، میرے والد، میرے باپ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں.
حضرت عیسیٰ کی بشارت کا اظہار ہوں۔ ورأت امی، اور میری ماں نے دیکھا، انہ یخرج منہا نور، کہ ان کے وجود سے ایک روشنی نکلی، اضاءت منہ قصور الشام، اس روشنی نے شام کے محلات کو جو ہے وہ روشن کر دیا۔ اسی طریقے سے اسی روایت کو مزید دیگر اور جو ہے روایات کی تائید جو ملتی ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ان امہ رأت حین وضعتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ نے اس وقت جب کہ وضع حمل ہوا تب دیکھا ایک روشنی کو، اضاءت منہ قصور الشام۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی کے اندر جو ان کی ترتیب شدہ ہے، اس سیرت کے اندر انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب وضع حمل ہوا تب جو ہے حضرت آمنہ نے دیکھا کہ ان کے وجود سے جو ہے ایک روشنی برآمد ہوئی، اور اس نے جو ہے وہ شام تک کے علاقے کو، شام کے محلات کو انہوں نے جو ہے وہ روشن کر دیا، اس روشنی نے جو ہے وہ روشن کر دیا۔ قرآن مجید بھی اس بات کو ذکر کرتا ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ سورۃ المائدہ کی آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہا گیا ہے کہ ایک نور اور ایک روشنی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شکل کے اندر آئے ہیں، ہدایت دینے والے، لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت کی طرف بلانے والے، اندھیریوں سے، شرک کے، کفر کے، گمراہیوں کے اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی جانب لانے والے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے روایات میں آیا ہے، جس کی قرآن کی آیت سے بھی تائید ہوتی ہے۔ یہ جو شام کے محلات کا ذکر ہے، قرآن شام اور اس کے اطراف کو، فلسطین اور اس کے اطراف کے علاقے کو جو ہے وہ بابرکت زمین کہتا ہے۔ بارکنا حولہ، مراد فلسطین اور اس کے اطراف کا علاقہ ہے۔ اسلامی دور کا شام جو ہے آپ تصور کیجئے، اس کے اندر اردن بھی داخل ہے، فلسطین بھی داخل ہے، دمشق بھی اس کے اندر داخل ہے۔ آج کا شام نہیں ہے جو جس کے اندر سے جو ہے اردن بھی خارج ہے اور فلسطین بھی جو ہے وہ خارج ہے۔ جب اسلام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں خلافت راشدہ کے دور میں، خاص طور سے حضرت عمر کے دور میں جب جو ہے وہ شام تک اسلام پھیلا، تو پھر اس سمت کے پورے علاقے وہ اسلام کے زیر نگیں آتے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت شام کا یہ علاقہ جو ہے وہ رومی سلطنت کے، بیزنٹین امپائر، رومن امپائر کے جو ہے وہ ماتحت تھا، اور ڈماسکس جو ہے وہ رومن امپائر کا کیپٹل تھا۔ شام کو جو ہے یہ جو ذکر کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے اسلام وہاں پہنچا اور پھر بعد میں مضبوط ہوتا چلا گیا، اور صدیوں تک اور آج تک بھی جو ہے وہ اسلام کے آثار وہاں پر ہیں۔ موجودہ دور کے اندر ایک غاصب اور ظالم جو ہے وہ شیعہ گروہ جو ہے وہاں کا حاکم ہے، لیکن شام کی آج بھی جو ہے اکثریت، وہاں کی جو آبادی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین کے پیروکار ہیں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والی اکثریت وہاں پر بستی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب نازل ہوں گے تو احادیث میں آیا ہے کہ شام میں نازل ہوں گے، اور یہ بھی منقول ہے کہ حضرت مہدی سے جو ان کی ملاقات ہوگی وہ بھی یہیں شام کے اندر ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ روایات سے اور احادیث سے ثابت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے جب وضع حمل ہوا ہو یا خواب میں دیکھا ہو تو اس بات کا ذکر موجود ہے کہ ایک روشنی ان کے وجود سے برآمد ہوئی اور انہوں نے جو ہے وہ شام کے محلات کو تک جو ہے وہ روشن کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اس وقت کے جو تفصیلی حالات ہیں، یہ روایت جس کو میں نے نقل کیا اس کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے، تو جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں اپنے بارے میں کہ میرے ساتھ فلاں وقت یہ واقعہ پیش آیا، یا میری پیدائش کے وقت میری ماں نے یہ دیکھا، اور انبیاء اسی طرح، انبیاء کی مائیں اسی طرح سے جو ہے وہ حالات وہ دیکھتی تھی، تو یہ تو آتھینٹک باتیں ہیں جو بعد میں احادیث کے اندر سے ثابت ہیں۔ لیکن متأخرین کے سیرت نگار جو ہیں انہوں نے آپ کی پیدائش کے وقت سے متعلق بہت سی باتیں ایسی نقل کر دیں جو بعد میں کتابوں کے اندر ذکر کی جاتی رہی ہیں، جن کا دور اول میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال زیادہ تفصیل سے جو مدینہ منورہ کے منقول ہیں اتنے مکہ المکرمہ کے منقول نہیں ہیں۔ حالانکہ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنائے جانے کے بعد مکہ المکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، لیکن وہ روایات سیرت کی جو مدینہ سے متعلق تفصیل سے ہیں اتنی روایات تفصیل سے جو ہے وہ مکہ کے حالات کی نہیں ہیں۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو مکہ میں بعثت سے پہلے، نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کے جو حالات سیرت میں منقول ہیں
واقعات منقول ہیں، اگر ہم اس کو نمبر وار ذکر کریں گے تو وہ 13 سال کے مکی دور کے برابر بھی نہیں پہنچتے ہیں، بہت تھوڑی سی تعداد ہے۔ تو پیدائش کے وقت کے حالات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے وقت کیسے تھے، یا تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، یا پھر جنہوں نے اس وقت دیکھا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نقل کریں۔ بعد کے متاخرین نے جو بہت سی باتیں نقل کر دی ہیں وہ آتھینٹک سورسز سے سندی قوت جو ہے ان کی مضبوط نہیں ہے، ان سے ثابت نہیں ہے۔ مثلا یہ بات کہ سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن ہشام نے نقل کیا ہے، جو ابن اسحاق کی روایت کو نقل کرتے ہیں، کہ عبد المطلب نے سنت ابراہیمی کے مطابق جو ہے وہ 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کیا۔ پھر آپ کا مختون پیدا ہونے کا ذکر جو بعد کے سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے وہ کہاں سے نقل کر دیا؟ ایک بات یہ منقول ہے کہ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہوئے آپ کی پیدائش ہوئی ہے، پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی جو شہادت کی ہے وہ آسمان کی جانب اٹھی ہوئی تھی، تو کون ان تمام احوال کو دیکھ کر اس کو نقل کیا ہے؟ یہ ابتدائی جو سیرت نگار ہیں انہوں نے ان تمام باتوں کو نقل نہیں کیا، بلکہ بعد میں جو ہے یہ حالات اس کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو مکے کے حالات ہیں وہ مدینے کے حالات سے روایات کے مقابلے میں کم ہیں، اور اس سے پہلے پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر احوال وہ بعثت سے پہلے تک کے وہ بعد کی روایات کے مقابلے میں بہت محدود ہیں۔ تو یہ جو اضافے ہیں متاخرین سیرت نگاروں کے یہ ان کی سندی قوت کوئی نہیں ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ ان باتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ کوئی ایسے نہیں ہیں جن پر کوئی خاص توجہ دی جائے، بمقابلے ان فضائل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فضائل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت کے بعد کے جو حالات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، جس کو ہم نے اس سے پہلے کی نشست کے اندر ابتدائی نشستوں کے اندر ہم نے ذکر کیا ہے، وہ آتھینٹک سورسز سے ہم تک پہنچے ہیں۔ ہمارے لیے وہ فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی ہیں۔ اور متاخرین نے جو باتیں نقل کی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو کسریٰ کے ایوان کے 14 کنگورے جو ہے وہ منہدم ہو گئے، مجوس کی جو آگ ہمیشہ سے جو ہے وہ جلتی چلی آ رہی تھی وہ جو ہے ٹھنڈی ہو گئی، بحیرہ ساوا جو ہے وہ خشک ہو گیا، اس کے گرجے جو ہے وہ منہدم ہو گئے۔ یہ پیدائش کے وقت یہ حالات پیدا ہو جانا کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جو ہے وہ کسریٰ کی جو حکومت ہے وہ باقی ہی نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آ جانے کے بعد اسلام میں کا جو آپ نے عدل کا نظام دیا اس کو دنیا سے متعارف کرانے کے بعد انسانوں نے خود جو ہے وہ کسریٰ اور ہرقل کی حکومتوں کو جو ہے وہ رد کر دیا اور اسلام کو جو ہے وہ سینے سے لگایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہیں۔ مجوس کی آگ جو ہے وہ ان کے عبادت خانوں کے اندر ان کے اختیار سے جلتی چلی آئی تھی، پیدائش کے وقت اچانک اگر بجھ نہیں گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کو پھیلایا، صحیح عقیدہ اور صحیح ایمان کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو خلافت راشدہ میں ایران جہاں جہاں تک پھیلا ہوا تھا وہاں تک جو ہے وہ اسلام پہنچا، اور وہاں کے جو ساکنین تھے، وہاں کے جو بسنے والے لوگ تھے، وہاں کے انسانوں نے جو ہے وہ اسلام کو سینے سے لگایا، اور آج بھی وہ اسلام کے اوپر قائم ہے۔ مجوس وہ نہیں ہیں، آگ کی وہ پرستش نہیں کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل فضائل ہیں۔ گرجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت منہدم ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، شام کے اندر جو رومن امپائر تھا، بیزنٹین جو امپائر تھا، یہ سارے علاقے جو ہے وہ عیسائیت، شرک زدہ عیسائیت کے جو ہے وہ شکار تھے، لیکن اسلام آنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ شرک کو روندا اپنے پیروں تلے اور توحید کو اختیار کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل فضائل ہیں۔ اگر ہم ان کی سندی قوت کمزور ہونے کی وجہ سے ان روایات کو قبول بھی نہیں کرتے ہیں، یعنی اچانک گرجے منہدم ہو گیا، آگ جو ہے وہ بجھ گئی، تو اس کی سندی قوت مضبوط نہیں ہونے کی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کچھ کم نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ متاخرین نے ذکر کیا ہے کہ جنوں کا آسمانوں سے پر جانا جو ہے وہ روک دیا گیا، حالانکہ یہ معاملہ جو ہے پیدائش کے وقت کا نہیں، ہم آگے اس کو ذکر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کے سلسلے کا آغاز ہوا، وحی کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شروع ہوا، تب کا یہ معاملہ ہے، ہم اسی وقت اس کو ذکر کریں گے جب وحی کے آغاز پر ہم بات کریں گے۔ تو یہ بات تو بالکل صاف ہے، جیسے کہ مختون کے بارے میں نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مختون ہوئی ہے، تو ابن ہشام نے خود نقل کیا ہے کہ 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے، ابن اسحاق کی روایت سے نقل کیا ہے کہ عبد المطلب نے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ختنہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا۔
اس کی شکل یہ پیش آئی کہ حضرت آمنہ نے حضرت عبدالمطلب کو بلا بھیجا. نام تو خیر پہلے رکھ دیا، البتہ عقیقہ اور ختنے والا معاملہ جو ہے وہ 7ویں دن پیش آیا. جب حضرت آمنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے، آپ کی پیدائش ہوئی، تو حضرت عبدالمطلب کو انہوں نے بلا بھیجا. اور جب حضرت عبدالمطلب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، کعبے میں اپنے ساتھ لے گئے، اللہ کے گھر میں اپنے ساتھ لے گئے، ہاں، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا. حضرت آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا اور حضرت عبدالمطلب نے آپ کا نام محمد رکھا. دونوں جو ہے وہ حمد مادہ سے ہیں. ہم شروع میں اس کو ذکر کر چکے ہیں کہ حمد جو ہے ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر 2 معنی پائے جاتے ہیں بیک وقت. ایک تعریف کا پہلو، وہ ہستی جو خود اپنی ذات، اپنی خوبیوں کی وجہ سے جو ہے وہ تعریف کی مستحق ہے. نمبر 2 شکر کا پہلو، کہ وہ ہستی جس کے دوسروں کے اوپر احسانات ہیں، دوسروں پر ان کی نوازشیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات جس کو حضرت خدیجہ نے ذکر کیا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق وتؤدی الامانہ وغیرہ وغیرہ. اس کو ہم اپنے مقام پر ذکر کریں گے جب وحی کا سلسلہ شروع ہوگا. اور حضرت خدیجہ ان الفاظ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ ہے جو خود تعریف کی مستحق ہے اپنی خوبیوں کی وجہ سے. دوسرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسروں کے اوپر احسانات، یہ حمد کے معنی ہے، جو ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں. تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں. اسی طریقے سے اسی حمد مادہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے احمد، وہ ہستی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد، اور وہ ہستی جو انسانوں میں سب سے زیادہ لائق شکر ہے، جس کا انسانیت جو ہے وہ اس کے آگے شکر گزاری کرے. محمد، وہ بھی اس کے اندر بھی حمد کے معنی ہے. حمد جو ہے، محمد جو ہے وہ کثرت کو ذکر کرتا ہے، اور احمد جو ہے وہ تسلسل کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. عربوں کے اندر محمد نام جو ہے وہ نادر تھا، بہت عرب اس نام کو ایسے نہیں رکھتے تھے. تو سوال کیا گیا کہ بھئی آپ نے یہ نام کیوں رکھا ہے؟ تو عبدالمطلب نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس بچے کی تمام عالم کے اندر جو ہے وہ تعریف کی جائے. بہرحال حضرت عبدالمطلب نے نام رکھا. حضرت عبدالمطلب نے 7ویں دن عقیقہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی وقت ختنہ ہوئی، اسی وقت عقیقہ ہوا. ایک دعوت دی حضرت عبدالمطلب نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں. اور پیدائش کی خوشی میں ایک اور واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، لبنہ بنت حاجر جو حضرت عبدالمطلب کی بیوی ہیں، ان کا بیٹا ابو لہب، اس وقت جو ہے اس نے حضرت عبداللہ جو وفات پا چکے تھے، اور ان کے عبداللہ جو ابو لہب کا بھائی تھے، تو ان کی وفات کے بعد بھائی کی ایک محبت بہرحال ہوتی ہے. تو یہ جب معلوم ہوا کہ مرحوم بھائی کے گھر میں جو ہے بیٹا ہوا ہے، تو ابو لہب کو جب ابو لہب کی باندی نے سویبہ جن کا نام ہے، انہوں نے آ کر جو ہے اطلاع دی کہ تمہارے بھائی کے گھر میں جو ہے وہ بیٹا ہوا ہے. تو اس خوشی میں، اس خوشخبری کو سن کر ابو لہب نے اس باندی کو جو ہے وہ آزاد کر دیا. ہاں، مرحوم بھائی کی بیوی کو بیٹا ہونے کی جو خوشی ہوئی اور اس کی جو خوشخبری ابو لہب کو دی گئی، اس کو سن کر جو ہے ابو لہب نے خوشی کا اظہار کیا اور آزاد کر دیا. اس ایک واقعے کے علاوہ ابو لہب کا کوئی ایسا واقعہ منقول نہیں ہے جس میں جو ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ خوشی دی ہو. حالانکہ سیرت کے مطالعے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبوت کے بعد، بعثت کے بعد، جب آپ نے توحید کی دعوت دی اور شرک سے روکا اور شرک کے ماحول کی مخالفت کی، اس سے پہلے تک تمام رشتہ دار اور تمام قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بہت پسند کیا کرتے تھے. بہرحال ابو لہب نے جو اس خوشی کا اظہار کیا، اس کو اس کی اس خوشی کے اظہار کا فائدہ پہنچا. چچا عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کہتے ہیں، جو ابو لہب کے بھائی بھی ہیں، کہ خواب میں نے ابو لہب کو دیکھا تو میں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی رشتے کی بنیاد پر تمہیں کیا کوئی فائدہ پہنچا؟ تو اس نے جواب یہ دیا کہ مجھے رشتہ داری سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے، لیکن وہ جو میں نے باندی کو آزاد کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں، اس کے نتیجے میں مجھے کچھ قطرات پانی کے جو ہے مجھے انگلیوں سے اپنے وہ حاصل ہوتے ہیں اور میں ان کو پی لیتا ہوں، وہ مجھے فائدہ ہوا ہے. بہرحال نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جن عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ان میں سے تو ایک حضرت آمنہ ہیں ماں والدہ ماجدہ، اور دوسرے یہ خود باندھی ہیں سویبہ. ان کی گود میں جو ہے اس وقت ایک پہلے سے بچے موجود تھے، اور مسروح جو ہے جن کا نام ہے، اور حضرت سویبہ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. حضرت حمزہ کو جو ہے حضرت سویبہ نے دودھ پلایا. اسی طریقے سے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر ہم آگے کریں گے تفصیل کے ساتھ، بنو مخزوم کے ہیں یہ بھی جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سویبہ سے دودھ شریک بھائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حمزہ، ابو سلمہ، یہ تینوں نے جو ہے حضرت سویبہ کا دودھ پیا ہے. اور آگے ہم مرضعہ بہت ہی مشہور حضرت حلیمہ سعدیہ کا ذکر کریں گے اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز. یہ میں نے ذکر کر دیا ابھی، مرضعات کے اندر حضرت آمنہ ہیں، حضرت سویبہ ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہم اگلی نشست کے اندر کریں گے. ابھی جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ سے متعلق ایک بات طے شدہ ہے کہ آپ کی پیدائش عام الفیل کو ہوئی ہے، یعنی جس سال ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کا ارادہ کیا اور آ کے حملہ آور ہوا، اسی سال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. قیس ابن مخرمہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کو پیدا ہوئے. ولدت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل. اس طرح سے ہم جو ہے دونوں ایک ہی سال پیدا ہونے والے ہیں. مولد کے لحاظ سے، پیدائش کے سال کے لحاظ سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. ایسے ہی حضرت قباس ابن اشیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عام الفیل کو پیدا ہوئے. ایک مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا ولدت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل. حضرت عثمان نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا پیدائش کے لحاظ سے آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت قباس نے بہت ہی ادب کا جواب دیا، ادب کی تعبیر انہوں نے اختیار کی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی، اللہ کے رسول بڑے، مجھ سے بڑے جو ہے رسول اللہ ہیں، میں رسول اللہ سے بڑا نہیں ہوں. البتہ وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلَادِ، البتہ پیدائش کے لحاظ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوا ہوں. عام طور پہ ہمارے درمیان جو ہے کسی کے بڑا اور چھوٹا ہونے کا جو ذکر کیا جاتا ہے وہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ پہلے کون پیدا ہوا. لیکن حضرت قباس ابن اشیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے کہا رسول اللہ اکبر منی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں. وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلَادِ، اور میں پیدائش کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوا. اور پھر انہوں نے ذکر کیا کہ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں جو ہے وہ پیدا ہوئے. اور میری ماں جو ہے مجھے ان مقامات پر لے جایا کرتی تھی جہاں پر جو ہے ہاتھیوں کے وہ جو فوج کے ساتھ آنے والے ہاتھی تھے وہ ان کا قیام تھا، ان کی جو لید ہے وہ وہاں پر ایک طویل عرصے تک مکے کے اندر جو ہے وہ موجود رہی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قباس ابن اشیم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو نقل کیا ہے. حضرت سوید ابن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت منقول ہے جس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل کو ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں اس بات کو کہ عربوں کا کوئی کیلنڈر نہیں تھا، ایرانیوں کا تھا، رومیوں کا تھا، لیکن چینی جس طرح سے، چین کے رہنے والے جس طرح سے بڑے بڑے واقعات جو پیش آتے تھے اس زمانے میں اس کی نسبت سے جو ہے وہ تاریخوں کو ذکر کرتے ہیں. مثلا کسی کی پیدائش کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کیا، عام الفیل کو پیدا ہوئے. اب کسی کو ذکر کرنا ہے کہ عام الفیل سے پہلے پیدا ہوئے ہیں تو وہ کہیں گے کہ ان کی پیدائش جو ہے عام الفیل سے 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے ایسا ہوئی ہے. کسی کو ذکر کرنا ہے بعد کے بارے میں تو اسی عام الفیل کا ذکر کریں گے کہ عام الفیل کے بعد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، فلاں عام الفیل کے اتنے سال کے بعد، 2 سال، 3 سال، 4 سال کے بعد. یا سیلاب سے جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر پانی جب گھس آیا تھا تو اس کی عمارت متاثر ہوئی تھی تو اس کی نسبت سے کوئی بات ذکر کریں گے. تو جو بڑے واقعات جو پیش آتے تھے اس کی نسبت سے تاریخوں کو عربوں کے اندر جو ہے وہ بیان کیا جاتا تھا. ان کا اپنا کوئی کیلنڈر نہیں تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی کیلنڈر بنا اور اس کی بنیاد ہجرت بنی. اس کا ذکر ہم جو ہے جب خلافت راشدہ کے موقع پر ہم پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں تک پہنچائے،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل کرنے کے بعد ہم حضرت ابو بکر کی سیرت کو ذکر کریں، پھر حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کو، جو خلافت راشدہ کا ذکر اور صحابہ کی سیرت کا ذکر جب ہم کریں گے تو ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ کیسے کیلنڈر جو ہے اسلامی اور ہجری وجود میں آیا۔ تو پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں کہ عام الفیل کو آپ کی پیدائش ہوئی۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو مہینہ ہے وہ عام طور پر سیرت نگاروں نے ربیع الاول ذکر کیا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ سیرت نگاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مہینے میں محرم کو بھی ذکر کیا ہے، ایک روایت، دوسری صفر کو بھی ذکر کیا ہے، اور تیسری ماہ رمضان کو بھی ذکر کیا ہے، لیکن اکثر سیرت نگاروں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کی ہے۔ سال عام الفیل، مہینہ ربیع الاول۔ تیسری چیز ہے پیدائش کا دن۔ ہم تاریخ کو بعد میں ذکر کریں گے، پہلے دن کو ذکر کر رہے ہیں کیونکہ اس سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی ہے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے مواظبت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سئل عن صوم الاثنین، تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت، اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے تشکر کے طور پر اللہ تعالیٰ کے عبادت کیا کرتے تھے روزے کی شکل میں، گویا کہ اپنی پیدائش کو ہر ہفتہ آپ مناتے تھے لیکن دن پیر کو مناتے تھے۔ وَفِيهِ أُنزِلَ عَلَيَّ، یا دوسرے الفاظ میں بُعِثْتُ فِيهِ، کہ اسی دن مجھ پر وحی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے، اسی دن جو ہے میری بعثت ہوئی ہے۔ پیدائش بھی اسی دن ہوئی ہے اور بعثت بھی اسی دن ہوئی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، خود آپ نے کہا کہ اس دن جو ہے میری پیدائش ہوئی ہے، پیر کے دن میری پیدائش ہوئی ہے۔ یہ پیدائش کا دن جو ہے اس حدیث سے طے ہوتا ہے، وحی کے نزول کا قطعی طور پر جو ہے وہ دن طے ہوتا ہے کہ پیر کے دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اور اسی دن آپ پر وحی نازل ہوئی۔ اب مسئلہ ہے پیدائش کی تاریخ کا۔ یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے کہ عام الفیل کو پیدائش ہوئی ہے، 570 یا 571 جو ہے وہ عیسوی سال ہے، اپریل کا مہینہ ذکر کیا گیا ہے، 21 یا 22 تاریخ۔ البتہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی، اس بارے میں سیرت نگاروں کی جو آراء ہیں وہ مختلف ہیں، اور سب کے سب جو ہے بہت ہی زیادہ اہم نام ہیں جو ذکر کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا نام ابن اسحاق، سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام، ان کی جو ہے ان کی رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ لیکن ابن سعد جو بہت مشہور سیرت نگار ہے وہ کہتے ہیں کہ 10 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ انہوں نے ہی یعنی ابن سعد ہی نے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ 2 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ 10 ربیع الاول کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود ایک روایت منقول ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 10 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ قسطلانی جو بہت مشہور محدث ہیں وہ محدثین کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں، بخاری کے شارح ہیں یہ بہت مشہور، وہ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اور حضرت ابن عباس اور حضرت جبیر ابن مطعم سے جو ہے اس قول کو انہوں نے نقل کیا ہے قسطلانی نے کہ 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جبیر ابن مطعم مشہور مطعم ابن عدی کے بیٹے ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں یعنی محمد ابن جبیر ابن مطعم عربوں کے انساب، عربوں کی تاریخ کے ماہر ہیں، یہ ہسٹری اور جینیالوجی عرب کی جو ہے وہ اس کے ماہر، بہت مشہور ماہر مانے جاتے ہیں۔ محمد ابن جبیر ابن مطعم یہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ یہ میں نے نقل کیا ابن اسحاق کی رائے، حضرت ابن عباس کی، طبقات ابن سعد کی، اور اسی طریقے سے محمد ابن جبیر کی۔ ابن کثیر مشہور مورخ، مشہور مفسر، جنہوں نے البدایہ والنہایہ جیسی تاریخ کی کتاب لکھی، انہوں نے البدایہ والنہایہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کے بارے میں 4 آراء کو ذکر کیا ہے۔ پہلی رائے جو اس سے پہلے گزر چکی کہ 2 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یہ ابو معشر اور ابن عبد البر اندلسی کی رائے
جو ہے حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں نقل کی ہے۔ دوسری روایت ابن حزم سے نقل کی ہے کہ 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ امام زہری مشہور جو تابعی ہیں، بلکہ علم حدیث کا سلسلہ انہی سے جو ہے وہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں جو احادیث کی تدوین کی ذمہ داری دی گئی تھی، اس کے جو سب سے بڑے ذمہ دار ہیں امام زہری، ابن شہاب زہری، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ آگے چلتے ہیں، امام مالک، ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ امام مالک کی رائے بھی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ البدایہ والنہایہ مشہور کتاب ہے، ہر جگہ اویلیبل ہے، ہم جا کر اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ ابن حزم کی رائے 8 ربیع الاول، امام ابن شہاب زہری کی رائے 8 ربیع الاول، امام مالک کی رائے 8 ربیع الاول۔ ابن عساکر نے اور خود صاحب البیت حضرت جعفر الصادق کی رائے ابن کثیر نے نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 10 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ ابن سعد کے حوالے سے ہی میں نے پہلے اس کو نقل کیا ہے۔ ہاں، ابن اسحاق کی رائے چوتھی نقل کی ہے امام ابن کثیر نے کہ وہ 12 ربیع الاول ہے۔ امام ابن اسحاق کی جو ہے اپنی اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح سے 17 اور 22 ربیع الاول یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں روایت منقول ہے۔ اسی طریقے سے بن بکار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ ربیع الاول کے بجائے رمضان میں ہوئی ہے۔ ہاں، ابن بکار یہ مشہور جو ہے مورخ ہیں، تو اس کا حاصل کیا نکلا کہ ان میں سے کوئی رائے حتمی نہیں ہے۔ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو بعد کے علماء نے جو ہے وہ اختیار کر لیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 12 ربیع الاول کی رائے ہے ابن اسحاق کی سیرت کے اندر منقول ہے۔ ہاں، لیکن مولد کے لیے اور میلاد منانے کے لیے پہلی بار جب عوامی طور پر 12 ربیع الاول کو چنا گیا تو وہاں سے 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے طور پر چن لی گئی، مشہور ہو گئی۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو منانے کا سلسلہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں رہا، یعنی 12 ربیع الاول کو یا پورے ربیع الاول کے مہینے کو۔ جیسا کہ ہم نے حدیث کو ملاحظہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت، اس دن میں پیدا کیا گیا، اس لیے میں اس دن روزہ رکھ کے تشکر کا اظہار کرتا ہوں۔ لیکن ربیع الاول کو منانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد 23 برس تک رہے، لیکن آپ نے کبھی ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو نہیں منایا اپنی پیدائش کے طور پر۔ اور اسی طریقے سے خلافت راشدہ میں 30 برس تک حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت رکھنے والے، اور کوئی فضیلت کی چیز اگر اس تاریخ کو منانا ہوتا تو وہ ہم سے سب سے زیادہ جو ہے پیش رہنے والی ہستیاں، انہوں نے اس دن اور اس تاریخ کو نہیں منایا، یعنی 12 ربیع الاول کی تاریخ کو نہیں منایا۔ اس کو منانے والے سب سے پہلے جو ہے وہ فاطمی ہیں، جو مصر کے اندر جب ان کا دور تھا حکومت کا، انہوں نے جو ہے جب پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاریخ کو منانے کا آغاز کیا تو 12 ربیع الاول کو چنا۔ یہ موقع ہے 517 ہجری کا، 6 صدی ہجری میں۔ اس سے پہلے میلاد النبی منانے کا عالم اسلام میں کوئی رجحان نہیں تھا، بلکہ تاریخ پیدائش کو منانے کا رجحان دور نبوت، دور خلافت راشدہ میں تو دور، عربوں کے اندر ہی نہیں تھا کہ اسلامی معاشرے میں دن کو اور تاریخ پیدائش کو منائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو روزہ رکھتے تھے، لیکن پیدائش کی تاریخ کو منانا یہ عربوں کا مزاج ہی نہیں ہے، عربوں کے نہ عربوں کے معاشرے میں نہ اسلامی معاشرے میں۔ اور ایک اور چیز، دین کی نسبت سے ہم جو بھی چیز کرتے ہیں، جیسے رمضان کو ہم جو ہے بہت اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، کیسے؟ روزہ رکھ کر، تراویح پڑھ کر، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر کے، عبادات کر کے، تو ایک مہینہ منانے کا ہمارے پاس تصور موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے عاشورے کے دن کو جو ہے ہم منانے کا ایک تصور موجود ہے۔ چنانچہ کتب حدیث اور کتب فقہ میں ہم کتابوں ہی سے تو اپنے دین کے علم کو حاصل کرتے ہیں۔ ہم عید مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، اور جو دیگر اور صحاح ستہ ہیں، صحاح ستہ میں جو کتابیں شامل ہیں، اور فقہ کی کتابیں، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ حنفی، یہ جو کتابیں موجود ہیں ان کے اندر
کون سے مہینوں کے اندر اور کون سے دنوں کے اندر کن چیزوں کو منانے کا یا کن چیزوں کو کس طرح سے گزارنے کا، کس طرح سے اپنی عبادت کو کرنے کا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ہدایت ملی ہے، اس کو ذکر کیا گیا ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن کتب حدیث کے اندر اور کتب فقہ میں کہیں پر میلاد کو منانے کا یا اس دن کے اعمال کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ جو ہے وہ عید الاعیاد کہہ رہے ہیں کہ ہماری عیدوں میں سب سے اہم ترین عید، بخاری شریف اٹھائیے، مسلم اٹھائیے، ترمذی اٹھائیے، ابو داؤد اٹھائیے، نسائی اٹھائیے، وہاں پر عیدین کا ذکر ہے تو عید الاضحیٰ کا ذکر ہے، یا پھر اسی طریقے سے ذکر ہے تو عید الفطر کا ذکر ہے۔ بہت عموم اگر ہے تو جمعہ کو جو ہے وہ عید المومنین کہا گیا ہے، اس کا ذکر ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ذکر میں عید کا ذکر کتب حدیث اور کتب فقہ میں کہیں نہیں ہے۔ یہ فاطمی دور میں شیعوں کی جانب سے سب سے پہلے جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہوا 517 ہجری میں مصر میں، اور شیعوں کا یہ حال تو سب کے سامنے واضح ہے کہ وہ دنوں کو خاص طور سے ان کا حکمران طبقہ اس نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ عوام کو ان تمام معاملات کے اندر جو ہے وہ مصروف رکھا جائے، میلے ٹھیلے اس کے اندر لگتے ہیں، اس میں تجارتیں ہوتی ہیں، اس میں جو ہے ان کو مالی منفعتیں حاصل ہوتی ہیں اور بھی دیگر اور مفادات ان کے سے جڑے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے فاطمیوں نے مصر کے اندر جب ان کی حکومت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا اور اس کے لیے 12 ربیع الاول کو منتخب کیا۔ لیکن اس میں ہمیشہ جو ہے ایک کنفیوژن رہا ہے کہ 12 ربیع الاول کو میلاد منائیں یا وفات کا جو ہے اس کی نسبت سے اس دن کو مختص کریں۔ چنانچہ ہم اپنے بچپن میں، اور بہت سے لوگ آج بھی حیات ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ذکر ہوتا تھا 12 وفات، جس 12 تاریخ کو منا رہے ہیں تو اس کا نام رکھا گیا تھا 12 وفات۔ اور جب ان پر اعتراض شروع ہوا کہ ارے بھائی وفات کے دن کو کیسے منا سکتے ہو اور اس کے دن کو کیسے جشن کہہ سکتے ہو، اس کو عید کیسے کہہ سکتے ہو، تو پھر اس کا عنوان بدلا گیا اور وہ ہوا میلاد النبی۔ بہرحال اس کا تسلسل جو ہے وہ جو چلا آ رہا ہے دور نبوت سے نہیں ہے، دور خلافت راشدہ سے نہیں ہے، یہ فاطمیوں اور شیعوں نے اس کا سلسلہ شروع کیا۔ پھر اس کے تقریباً جو ہے 517 میں فاطمیوں نے پہلی مرتبہ منایا، تاریخ کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ سنیوں نے اس کو شیعوں کی پیروی کرتے ہوئے یا شیعوں کے اقتدا کرتے ہوئے، ان کی کاپی کرتے ہوئے عراق کے شہر موصل میں 670 ہجری کے اندر ایک گورنر وہاں کا جو ہے اس نے اس دن کو منایا بہت غیر معمولی انداز میں، بہت غیر معمولی جو اس نے دعوت کا جو ہے وہ اہتمام کیا، جس کی ذکر جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں جو ہے وہ بعض لوگوں نے جیسے سبل الہدیٰ والرشاد میں جو ہے اس کے مصنف نے ذکر کیا ہے کہ یہ میلاد کو منانے کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، اس کی کیا تفصیلات ہیں، انہوں نے وہاں پر اس موضوع کے اوپر تفصیل سے بات کی ہے۔ تو سنیوں کے اندر بھی سن 7ویں ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں 700 سال کے بعد میں اہل سنت والجماعت میں سے ایک طبقہ، حکمران طبقہ جو عام طور پہ جو ہے وہ دین کی پیروی کے لیے وہ مقتدا نہیں ہوتا، اس نے اس کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ سوال اب یہ ایک ہی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس دن کو، پیر کے دن اگر روزہ رکھتا ہے، بہت جو ہے غیر معمولی بات ہے کہ وہ رسول اللہ کی سنت میں رسول اللہ کے پیدائش کے دن کو منا رہا ہے۔ میلاد منانے کا سب سے بہتر طریقہ اگر کوئی اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ پیر کے دن کا روزہ رکھے، 12 ربیع الاول نہیں بلکہ ہر ہفتہ پیر کے دن کا وہ روزہ رکھے، تو وہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق اپنی پیدائش، رسول اللہ کی پیدائش کو جو ہے اس پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے اور تشکر کا جو ہے وہ طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ اگر کوئی 12 ربیع الاول کو مناتا ہے تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ سنت رسول، نہ سنت صحابہ، نہ سنت خلفائے راشدین۔ لیکن اگر کوئی رکھ لے تو پھر یہ حرام نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ اس میں الزام ما لا یلزم نہ ہو، مطلب کہ یہ عقیدے کی اور فقہ کی بہت غیر معمولی جو ہے اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین نے جس چیز کو لازم نہیں کیا اور وہ اپنی شکل میں بظاہر نیکی دکھائی دیتی ہے، تو اپنی طرف سے لازم نہ کرے کوئی شخص لیکن اس کا اہتمام کر لے، اس کی پابندی کر لے، تو وہ بدعت نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو اس کو ٹوکا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی نسبت سے کوئی عمل کو لازم کرنا یہ اس ایسے ہی ممکن ہے کہ وہ قرآن میں ہو، اللہ کا حکم ہو، رسول کا حکم ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والے صحابہ کرام کا وہ معمول رہا ہو،
تو اب ہم کہیں گے کہ بھئی یہ کرو، دعوت دیں گے لوگوں کو، اور کوئی نہیں کرے گا تو ہم اس کو ٹوک بھی سکتے ہیں۔ لیکن جو جس معاملے میں ایسی کوئی بات منقول نہیں ہے اور آپ خوشی کا اظہار کے طور پر حرام چیز سے بچتے ہوئے اگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے خوشی میں اس دن کو اگر آپ منا رہے ہیں، مثلا منانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دسترخوان کو وسیع کر دیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، غربا کے لیے، مستحسن امر ہے۔ ہاں، دین میں اضافے کی روش پر اگر کوئی ٹوکتا ہے، ارے بھائی ایسے مت کرو، عام آدمی اس سے غلط پیغام لے گا جیسا کہ آج کل لے رہے ہیں، ہاں، اور پھر یہ ایک دین کا ایک حصہ بن جائے گا، تو اس کو گستاخ کہنا کہ یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، یہ آپ کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے۔ دین میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو شخص ٹوک رہا ہے دین کی حفاظت کے لیے تو وہ گستاخ کیسے ہو جائے گا؟ اس کو برا کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ جو شخص ٹوک رہا ہے دین کی حفاظت کے لیے وہ دین کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہا ہے، تو وہ اپنی جگہ پر درست ہے۔ الزام ما لا یلزم کے بغیر اگر کوئی خوشی کے اظہار کے طور پر کسی کو دعوت دیے بغیر اپنے گھر کے دسترخوان کو وسیع کرتا ہے، پڑوسیوں کے لیے وسیع کرتا ہے، کسی کو کھلاتا پلاتا ہے، غربا کو کھلاتا پلاتا ہے، تو اس کو ہم حرام تو نہیں کہیں گے لیکن یہ سنت بھی نہیں ہے، اس دین کے ساتھ خاص کر کے کرنا ایک مستحسن امر ہے، کوئی کر لے تو کر لے۔ اور دین کے حفاظت کے لیے ایسے جگہوں کے اوپر جہاں اس کو ضروری سمجھا جائے تو ٹوکنے والے صحیح ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین میں ایسی تبدیلی جو رسول اللہ نے ہم کو لازم نہیں کہا ہم اس کو لازم کہیں تو یہ دین کا حصہ کبھی نہیں بن سکتا۔ اگر لازم ہوتا تو خود رسول اللہ لازم کرتے، لازم ہوتا تو خلفائے راشدین لازم کرتے، صحابہ لازم کرتے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حوض پر، حوض کوثر کے اوپر جو ہے تمہارا استقبال کروں گا، تم سے پہلے وہاں موجود رہوں گا، وہاں پر کچھ لوگ میرے پاس آ رہے ہوں گے، ہاں، فَيُضَبُّ عَنِّي كَمَا يُضَبُّ الْبَعِيرُ الضَّالُ، فرشتے ان کو کھینچ کر مجھ سے دور کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے الا ہلموا، ارے بھائی آنے دو انہیں، کیوں روک رہے ہو؟ مسلم شریف کی حدیث ہے فَأَقُولُ فِيمَ هَذَا، کیا بات ہے بھائی کیوں ان کو مجھ سے دور کر رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد میں کیسی نئی چیزیں جو ہے پیدا کر دی۔ فَأَقُولُ سُحْقًا، آج رسول اللہ کے نام پر بدعت کرنے والے ان الفاظ کو غور سے سنیں، صحیح مسلم کے اقوال ہیں، فَأَقُولُ سُحْقًا، بخاری شریف کہتے ہیں جو روایت نقل کی ہے، سُحْقًا سُحْقًا لمن غیر بعدی، اسلم خود کہیں گے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا انہیں دور کرو، دھتکار دیا جائے گا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ تو یہ دین میں تغیر اور تبدیلی، بدعات کا جو ہے وہ پیدا کرنا اور اس کو عام کرنا، عید الاعیاد کہنا جبکہ اس کا اسلامی تعلیمی ذخیرے کے اندر کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، اس کو عید الاعیاد کہنا، اس کے بارے میں فلسفے گھڑنا، اس کے بارے میں نئی اختراعات اور اصطلاحات وجود میں لانا، اس کے لیے جلسے کرنا، اس کے لیے جو ہے لوگوں کے ذہن کو بدلنا، اس کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے کتابیں لکھنا، ہاں، اور ثابت کرنے کے لیے بڑی کتابیں لکھنے کے باوجود کئی صفحات کے اندر کئی سو صفحات کی کتابوں میں چند سطور بھی نہیں ملتی ہیں جو یہ ثابت کریں کہ 12 ربیع الاول کو دور نبوت، دور خلافت راشدہ یا صحابہ کے دور میں جو ہے وہ منایا گیا ہو یا بعد کے ائمہ نے جو ہے اس کو منایا ہو۔ امام مالک کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول تو ہے ہی نہیں، 8 تاریخ کو وہ کہتے ہیں، جعفر صادق کہتے ہیں کہ 9 تاریخ ہیں، کوئی دوسرے کہتے ہیں کہ 10 تاریخ ہیں۔ 12 ربیع الاول جو ہے متفق علیہ تاریخ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی۔ اور اصل بات دین میں تغیر اور تبدیلی اور بدعات سے جو ہے اس کو پیدا کرنے سے سختی سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی پیدائش پر سب سے بہترین طریقہ کہ آپ جو ہے اس کو مناتے ہوں، خوشی کا اظہار کرتے ہوں، تشکر کرتے ہوں، شکر گزاری اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے اس کا اظہار کرتے ہوں، پیر کا دن ہے روزہ رکھ کر کیجئے۔ 12 ربیع الاول یا کسی اور تاریخ کو آپ کو آتھنٹک محسوس ہو، ظن غالب ہو کہ نہیں یہی تاریخ ہے، اپنا دسترخوان وسیع کیجئے یا اس دن آپ روزے کا اہتمام کر لیجئے۔ جو جائز اور مباح امور ہیں، جو نیکیاں ہیں عام دنوں کے اندر وہ اختیار کیجئے، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کیجئے۔ اس حد تک بھی کوئی حرج نہیں تھا، کیونکہ ہم نے بدعات کے اصول کے اوپر ہم نے تفصیل سے علیحدہ عقائد کے سلسلے میں بات کی ہے کہ بدعات کسے کہتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جو اپنی ظاہری شکل میں نیکی ہیں ان میں صرف الزام ما لا یلزم سے اگر بچ جائیں ہم، اور چونکہ آج کل جو ہے عرف عام میں اس کو بہت لازم کر لیا گیا ہے، اس لیے اس سے بچنا نہایت ضروری ہے کہ بدعات کا اس کے اوپر جو ہے وہ الزام نہ لگ جائے کہ ہم اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس سے ہٹ کر کوئی نیکی
جو شریعت کے اندر نیکی ہے لیکن اس وقت کے لیے لازم نہیں ہے، تو لازم کیے بغیر اگر ہم وہ کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے اس موقف سے شاید کوئی اختلاف کرے، لیکن دلائل کی بنیاد کے اوپر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی نیکی جس کے اوپر یہ شدت نہ اختیار کی جائے کہ خود کر رہے ہیں تو خود پر جو ہے وہ لازم کر رہے ہیں، لازم سمجھ رہے ہیں بغیر دلیل کے، یہ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ ٹوک رہے ہیں کہ یہ دین میں تغیر اور تبدیلی ہو رہی ہے اور بدعت جو ہے اس کا شبہ پیدا ہو رہا ہے، اور ہے عام آدمی کے ذہن میں یہ پیدا ہو چکا ہوا ہے، ان کے بارے میں کہنا کہ وہ گستاخ ہیں بالکل غلط بات ہے۔ بلکہ یہ دین کی حفاظت کا درد رکھنے والوں کی شان میں گستاخی کرنا ہے، جو رسول اللہ کو کل پسند نہیں آئے گا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے حشر کے میدان میں۔ ان سے ہٹ کر کوئی اگر اپنے گھر کے دسترخوان کو وسیع کرتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس حد تک محدود رہتا ہے، ناچ گانے میوزک کے اوپر جو ہے وہ قوالیاں، اور جو ہے وہ ایسے جشن کے نام کے اوپر ایسے گاڑیوں کے جلوس نکالنا جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، مہینہ بھر یا کئی دنوں تک ایسی آوازوں سے قوالیاں بجانا، ایک تو موسیقی کے ساتھ قوالی وہ حرام، اور دوسرے جو ہے قوالیوں کے ذریعے سے بیماروں کو اور بوڑھوں کو اور راتوں کے اندر لوگوں کو تکلیفیں پہنچانا، ان کی نیندوں کو خراب کرنا، یہ سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی خوشی کے نام پر کرنا اور دوسروں کو تکلیف پہنچانا یا اپنے دین کو مسخ کرنا، اس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال ایک چیز تاریخ پیدائش کے بارے میں کہ عام الفیل آپ کی پیدائش کا سال ہے، ربیع الاول عام طور پہ سیرت نگاروں نے کہا ہے، اور پیر کا دن یقینی طور پر ہمیں معلوم ہے آتھینٹک سورسز سے، صحیح مضبوط حجت روایات سے یہ ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہے۔ تاریخ پیدائش کے بارے میں جو ہے وہ 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول، اور بہت سے تو جو ہے ربیع الاول سے ہٹ کر محرم اور سفر اور رمضان کا مہینہ، اس طرح کی تاریخیں مذکور ہیں۔ اور یہ دوسری تاریخیں 12 ربیع الاول کے علاوہ 9، 10، 8 جیسی روایات جو ہیں امام مالک، حضرت جعفر صادق، حضرت ابن عباس، ابن عبد البر اندلسی، ابن سعد، ایسی بڑی بڑی شخصیات سے جو ہے یہ تواریخ منقول ہیں، اس لیے حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ ہاں مہینہ ربیع الاول کا ہے، پیر کا دن ہے، اور عام الفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگلا جو ہمارا موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ جو ہے وہ مکۃ المکرمہ ہے۔ مکہ میں کون سی جگہ پر؟ ایک قول کے مطابق بنی ہاشم، شعب بنی ہاشم یا شعب ابی طالب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی ہے۔ مکے ہی میں ایک مقام ہے ردم، دوسرا قول بنو جمح ایک قبیلہ ہے قریش کا، اس کا جو محلہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک گھر کے اندر ہوئی ہے۔ یہ 3 اقوال میں نے ابتدا میں نقل کر دیے ہیں، یہ ایک رائے ہے اس بارے میں، ورنہ اصل رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں وہ گھر جو حضرت عبداللہ کو عبد المطلب سے ملا، اور عبد المطلب کو وہ گھر جو ہے وہ ہاشم ابن عبد مناف سے ملا، ہاشم سے حضرت عبد المطلب کو وراثت میں ملا، اور حضرت عبد المطلب نے اس گھر کو اپنے بیٹے عبداللہ کو استعمال کے لیے دیا، اس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جب ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر حضرت ابو طالب کے بیٹے عقیل اور طالب کی ملکیت بن گیا۔ ہجرت کے بعد وہ دونوں اس مکان کے جو ہے وہ مالک بنے۔ عقیل کی اولاد نے اس گھر کو خلافت بنو امیہ کے دور میں حجاج ابن یوسف کے بھائی محمد ابن یوسف کو جو ہے وہ 1,00,000 دینار کے عوض جو ہے وہ فروخت کر دیا۔ محمد ابن یوسف، حجاج ابن یوسف کا بھائی، اس نے جو آس پاس کے بھی گھروں کا اور زمین کا مالک تھا، اپنے گھر کے اندر اس جو ہے مقام کو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور اس گھر کو عقیل کی اولاد سے جو انہوں نے خریدا تو اس کو اپنے گھر کے اندر شامل کر لیا۔ محمد ابن یوسف کے بعد ہارون رشید کی جو والدہ ہیں ایک قول کے مطابق، انہوں نے، اور دوسرے قول کے مطابق ہارون رشید کی جو بیوی ہیں، والدہ ہیں خیزران اور بیوی ہیں زبیدہ،
بنت جعفر ابن منصور، انہوں نے اس گھر کو خریدا اور وہاں پر مسجد بنوا دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پیدائش کی جو جگہ ہے اس کے بارے میں، اور اب وہ جو ہے مسجد حرام کے اندر مکتبہ جہاں پر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقام ہے۔ اگلا جو ہمارا موضوع ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ کر مکہ المکرمہ بنو سعد بن بکر کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرضعہ کی حیثیت سے حضرت حلیمہ کا لے کر جانا، اس کی جو تفصیلات ہیں اور آپ کا جو بچپن ہے اس سے متعلق ہم اگلی نشست کے اندر جو ہے وہ بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔